اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ اور عورتوں سے پردہ، اس کا تعلق خاص شرمگاہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ دیکھے۔ اور ارشاد فرمایا، اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا اپنی شرمگاہ کو ہر ایک سے محفوظ رکھو۔ صحابی کہتے ہیں، میں نے کہا اگر لوگوں کی بھیڑ باڑ ہو تو؟ آپ نے فرمایا کہ حتی الامکان کوشش کرو کہ کوئی تمہاری شرمگاہ نہ دیکھ سکے۔ صحابی نے دوبارہ عرض کیا، اگر کوئی تنہا ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں نہ ہو اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں ہو۔ اور بچوں سے متعلق فرمایا، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور ان کے بستروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دو۔ یہ ممانعت ہم جنس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے اور اسے چھپانے سے متعلق ہے، کیونکہ اس میں بڑی بے حیائی اور فحاشی ہے۔ باقی رہی مردوں کے لیے عورتوں اور عورتوں کے لیے مردوں کی شرمگاہ دیکھنے کی ممانعت، تو اس میں جنسی شہوت ہے کہ مرد اگر عورت کی شرمگاہ کو یا عورت مرد کی شرمگاہ کو دیکھے تو اس سے فطرت شہوت ابھرتی ہے۔ بس یہ 2 قسمیں ہوئیں۔ اور سطر پوشی کی ایک تیسری قسم یہ ہے جس کا تعلق خاص حالت نماز سے ہے، کیونکہ عورت اگر تنہائی میں نماز پڑھے تب بھی اسے چادر اوڑھنے کا حکم ہے، جبکہ حالت نماز کے علاوہ اپنے گھر کے اندر جہاں اجنبی مرد نہ ہوں اپنے سر کو کھلا رکھ سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں زینت کا اختیار یعنی سطر پوشی بارہ تارہ کا حق ہے۔ اس لیے یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی بیت اللہ شریف کا طواف ننگے ہو کر کرے، خواہ وہ رات کی تاریکی میں تنہا ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت ہے کہ وہ ننگا نماز پڑھے، خواہ تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ نماز میں زینت کا اختیار یعنی عورت کی ستر پوشی لوگوں سے پردے کے لیے نہیں بلکہ رب العالمین کا حق ہے، لہذا یہ ایک الگ نوع ہے۔ لہذا نماز میں بسا اوقات اپنے جسم کا وہ حصہ چھپائے گا جسے نماز سے باہر ظاہر کر سکتا ہے، اور بسا اوقات نماز میں وہ حصہ ظاہر کرے گا جسے مردوں سے چھپانا ہے۔ پہلی صورت یعنی جس کا چھپانا نماز میں تو واجب ہے لیکن نماز سے باہر اس کا چھپانا ضروری نہیں، کہ مثال دونوں کندھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مرد اپنے کندھوں کو ڈھکے بغیر کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھے۔ یہ حکم نماز کے حق کی بنا پر ہے، جبکہ مرد حضرات نماز کے علاوہ اپنے کندھے ننگے رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آزاد عورت نماز میں دوپٹہ اوڑھے گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یعنی کسی بالغ عورت کی نماز اللہ تبارک و تعالی بغیر دوپٹے کے قبول نہیں فرماتا، حالانکہ اس کے لیے اپنے شوہر اور محرم رشتہ داروں کے سامنے اوڑھنے یا دوپٹے کا اوڑھنا ضروری نہیں ہے، جبکہ وہ زینت باطنہ کا اظہار اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کر سکتی ہے، جبکہ حالت نماز میں اس کے لیے سر کا کھلا رکھنا جائز نہیں، نہ محرم رشتہ داروں کے سامنے نہ ہی غیر محرموں کے سامنے۔ اس کے برعکس چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کا حکم ہے کہ صحیح مسلک یہی ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے عورت کے لیے جائز نہیں کہ ان اعضاء جسم کو ظاہر کرے، حالانکہ تنخیح سے پہلے اس کی اجازت تھی لیکن اب صرف کپڑے وغیرہ کے اظہار کی اجازت ہے۔ لیکن نماز میں چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کو چھپانا واجب نہیں ہے، اس بات پر امت کا اتفاق ہے۔ حالانکہ چہرے کا شمار پوشیدہ زینت میں ہوتا ہے، اس کے باوجود دوران نماز کھلا رکھنا
بلا جمع جائز ہے۔ اس طرح جمہور علماء امام شافعی، امام ابو حنیفہ وغیرہ ہمہ رحم اللہ کے نزدیک عورت نماز میں دونوں ہاتھوں کو بھی پورا رکھ سکتی ہے۔ البتہ امام احمد رحمۃ اللہ کے دو قول ہیں، ایک یہی ہے اور ایک اس کے خلاف ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک دونوں پاؤں کا بھی یہی حکم ہے، اور یہی مسلک زیادہ قوی ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پاؤں کو زینت ظاہر قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد مستخ ہے، اور مستخ چاندی کے اس چھلے کو کہتے ہیں جسے عورتیں پاؤں کی انگلی میں پہنتی ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسے روایت کیا ہے۔ یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں پہلے ہاتھوں اور چہروں کی طرح اپنے قدموں کو بھی کھلا رکھتی تھیں۔ باہر نکلتے وقت وہ اپنے دامن کو تو ضرور لٹکا لیتی تھی، لیکن چرتے وقت بسا اوقات ان کا پاؤں نظر آ جاتا تھا، کیونکہ عادتاً وہ جوتے یا موزے استعمال نہیں کرتی تھیں، اور حالت نماز میں اس کا ڈھکنا بڑی پریشانی کی بات ہے۔ خود امام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر عورت کا کپڑا اتنا وسیع ہو کہ پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جب سجدہ کرے گی تو اس کے پاؤں کا نچلا حصہ نظر آ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نحس اور اجماع سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر عورت گھر میں نماز پڑھے تو اس کے لیے جلباب کا استعمال ضروری نہیں، اور جلباب سے مراد وہ کشادہ چادر ہے جو عورت کے پورے بدن کو چھپاتی ہو، لیکن جلباب صرف اسی صورت میں ضروری ہے جبکہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ گھر میں نماز پڑھتے ہوئے اگر عورت کا ہاتھ، پیر اور چہرہ کھلا رہے تو یہ جائز ہے، جیسا کہ آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے مسلمان خواتین اس حالت میں باہر نکلا کرتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ نماز کی ستر وہ نہیں ہے جو نظر کی ستر ہے، اور نظر کی ستر وہ نہیں جو نماز کی ستر ہے۔ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب کپڑے ہی کو زینت ظاہر قرار دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ عورت پوری کی پوری پردے کی چیز ہے، حتیٰ کہ اس کا ناخن بھی حکم پردہ میں شامل ہے، بلکہ یہ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ عورت نماز میں اپنے ناخن کو بھی چھپائے گی، کیونکہ فقہ اس باب ستر عورہ سے موسوم کرتے ہیں، یعنی قابل پردہ حصے کو چھپانے کا بیان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن و حدیث میں کہیں یہ الفاظ وارد ہیں کہ جن اعضاء کو نمازی دوران نماز چھپاتا ہے وہ پردہ شمار ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یعنی مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت لباس استعمال کرو۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا نماز بدرجہ پورا ننگے ہو کر نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز کا حکم دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟ اور ایک کپڑے میں نماز سے متعلق فرمایا کہ اگر کشادہ ہے تو اس کو لپیٹ لو، اگر چھوٹا ہے تو تہبند باندھ لو، اور ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا جبکہ نمازی کے کندھے پر اس میں سے کچھ نہ ہو۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ حالت نماز میں پردے کے یعنی ران وغیرہ کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اگرچہ حالت نماز کے علاوہ مرد کا ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہمارے نزدیک جائز ہے۔ پھر اگر ہم یہ مان لیں کہ قابل ستر حصے سے مراد صرف قبر، دبر، پیشاب و پخانے کی جگہ ہے اور ران حدود ستر میں داخل نہیں، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ کا ایک قول ہے، یہ ہے بھی ہے، تو اس سے صرف مرد کو اجازت ہوگی کہ وہ کسی دوسرے مرد کی ران کو دیکھ لے۔ حالت نماز اور حالت طواف سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے خواہ رانے حدود ستر میں شامل ہوں یا نہ ہوں، بہرحال کسی شخص کو ران کھول کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور نہ ہی ننگا ہو کر کوئی شخص طواف کر سکتا ہے، بلکہ مجبوری کی حالت میں اگر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے اور وہ کپڑا چھوٹا ہو تو اسے
ہزار بنا لے اور کشادہ ہو تو اس میں لپٹ جائے۔ اسی طرح اگر وہ گھر میں تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو بھی باتفاق علماء ستر پوشی کرنا واجب ہے۔ ہزار کی موجودگی میں ران کھول کر نماز پڑھنا کسی صورت میں مرد کے لیے جائز نہیں، اور نہ ہی اس مسئلے میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ اور جن لوگوں نے حدود ستر کی تحدید سے متعلق دونوں روایتوں کی بنیاد پر اختلاف کیا ہے، جیسا کہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی صریح غلطی ہے، یہ نہ تو امام احمد رحمۃ اللہ کا قول ہے اور نہ ہی کسی دوسرے امام کا کہ نمازی ایسی حالت میں یعنی کھلی ران کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ کندھوں کے ڈھکنے کا حکم دیں اور ران کھلی رکھنے کی اجازت دیں؟ ہاں، اس مسئلے میں اختلاف ضرور ہے کہ آدمی جب اکیلا ہو تو اس پر ستر کا چھپانا واجب ہے یا نہیں، لیکن اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز میں کپڑا پہننا ضروری ہے، اور باتفاق علماء لباس کی موجودگی میں ننگے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ اور کچھ دوسرے امہ کی رائے ہے کہ جہاں کہیں صرف ننگے ہی مرد ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، اور ان کا امام صف کے بیچ میں ہوگا۔ مخالف غیر حالت نماز کے تو یہ پردہ پوشی نماز کے مقام و اہمیت کے پیش نظر ہے، نہ کہ نظر کی وجہ سے۔ چنانچہ جب بحث بن حکیم کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر ہم اکیلے رہیں تب بھی ستر پوشی کا خیال رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی لوگوں کے مقابلے میں اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے، اور جب یہ نماز سے باہر کا حکم ہے تو حالت نماز میں اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے، اور اس سے ہم کلامی کے وقت زینت و آرائش اختیار کی جائے۔ اور اس وجہ سے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام نافع کو دیکھا کہ وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے پوچھا کہ اگر تمہیں لوگوں کے پاس جانا ہو تو اس حالت میں چلے جاؤ گے؟ غلام نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا، پھر تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے آنے کے لیے خوبصورت اور آرائش اختیار کی جائے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کپڑا اچھا اور اس کا جوتا بھی اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اور ایسے ہی جیسے نماز کو پاکی، صفائی اور خوشبو کا حکم ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یعنی گھروں یا محلوں اور بستیوں میں مسجدیں بنائی جائیں، انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور انہیں معطر کیا جائے۔ یہاں سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے جتنا پردہ کرے گی، اس سے کہیں زیادہ پردہ حالت نماز میں کرے گی۔ اس لیے عورت کو حالت نماز میں دوپٹہ اوڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی رہا چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، تو انہیں اس کے لیے اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرنا منع ہے، لیکن عورتوں اور محرم مردوں کے سامنے اس کا کھلا رکھنا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ادا ان حدود ستر میں شامل نہیں ہیں جنہیں مرد کو مردوں سے اور عورت کو عورتوں سے چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ ان کا کھولنا بے حیائی اور بدتمیزی کی بات ہے، بلکہ یہ ادا بڑی برائی کا پیش خیمہ ہے۔ گویا ان کو ظاہر کرنے سے روکنا پھر واقعہ بڑی برائیوں کے اسباب اور مقدمات سے منع کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مومنوں سے آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے خوب ستھرائی ہے۔ اور آیت حجاب کا آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کو پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ معلوم ہوا کہ چہرہ اور ہاتھ کے اظہار سے صرف برائی کا دروازہ بند کرنے کے لیے روکا گیا ہے۔
اس وجہ سے نہیں کہ یہ اعضاء مستقل طور پر حدود 70 میں داخل ہیں، نہ نماز اور نہ نماز سے باہر، اور یہ بہت بعید ہے کہ عورتوں کو حالت نماز میں ہاتھ کے ڈھکنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ چہرے کی طرح دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں قمیض پہنتی تھیں اور قمیض پہن کر سب کام کاج انجام دیا کرتی تھیں، لہذا جب عورتیں آٹا گوندتی تھیں یا پیستی تھیں یا روٹی پکاتی تو راہ محلہ اپنے ہاتھ کو کھولتی تھیں۔ پھر اگر حالت نماز میں ہاتھوں کا ڈھکنا واجب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ضرور بیان فرماتے تھے۔ اسی پر دونوں پیروں کا بھی قیاس کرنا چاہیے۔ آپ نے انہیں قمیض کے ساتھ صرف اوڑھنے کا حکم دیا تھا، چنانچہ عورتیں اپنی قمیضوں اور اوڑھنیوں میں نماز پڑھا کرتی تھیں، باقی رہا وہ کپڑا جسے عورتیں لٹکاتی تھیں اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال بھی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بارش لٹکا لیں۔ پھر عورتوں نے عرض کی کہ اتنے سے تو چلنے میں پنڈلیاں نظر آئیں گی، تو آپ نے فرمایا کہ ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ لٹکائیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جس کے بارے میں ربیعہ بن ربیعہ کا یہ قول ہے کہ یعنی ہمارے اوپر تو قتل و قطار فرض ہے اور عورتوں پر اپنے دامن کی گھسیٹنا، یہ اس وقت کا بیان ہے کہ جب عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں، اس لیے جب آپ سے ایسی عورتوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ اپنے دامن کو گندی جگہ پر گھسیٹتی ہوئی آتی تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے اس کے بعد والی جگہ اس کو پاک کر دے گی۔ البتہ گھر کے اندر ایسے لمبے دامن والا لباس خواتین نہیں پہنتی۔ اس طرح بعد میں عورتوں نے باہر نکلتے وقت اپنی پنڈلیوں کو ڈھکنے کے لیے موزے کا استعمال شروع کیا، لیکن وہ گھروں میں موزے نہیں پہنتی تھیں، اور اسی وجہ سے ان عورتوں نے کہا تھا کہ تب تو ان کی پنڈلیاں کھل جائیں گی، جس کا مقصد پنڈلیاں کا ڈھکنا تو تھا، کیونکہ جب کپڑا ٹخنے سے اوپر ہوگا تو چلتے وقت پنڈلیاں کھل جائیں گی۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ عورتوں کو زیب و زینت کے لباس سے محروم رکھو، نتیجہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں گی۔ مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ پھر بھی انہیں قمیض کے ساتھ صرف اوڑھنی میں نماز کا حکم دیا گیا، خف یا موزے وغیرہ کا حکم نہیں دیا گیا کہ جس سے وہ اپنے پیروں کو چھپائیں، اور نہ ہی دستانہ وغیرہ کا مکلف بنایا گیا جس سے وہ اپنے ہاتھوں کو چھپائے رکھیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اجنبی مرد نہ ہو تو عورت نماز میں ہاتھ اور پاؤں کو چھپانا واجب نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتے پوشیدہ زینت کی طرف نہیں دیکھتے۔ جب عورت اپنا دوپٹہ یا قمیض اتار دیتی ہے تو فرشتے اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ خلاصہ یہ کہ نماز کے سلسلے میں عورت کو صرف اتنی ہی مقدار یعنی قمیض اور اوڑھنی ہی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ مرد کو حکم ہے کہ اگر وہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے تو اس میں اس طرح لپٹے کہ اپنے کندھے اور حدود 70 کو چھپا لے۔ مرد کے دونوں کندھوں کا وہی حکم ہے جو عورتوں کے سر کا حکم ہے، چنانچہ مرد قمیض پہن کر یا جو کپڑا قمیض کا بدن بن سکے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن حالت احرام میں اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے اعضاء جسم کے حساب سے کاٹ کر جو کپڑا سلا گیا ہو، مثلا قمیض یا چوگا وغیرہ، اس میں نماز پڑھے۔ جس طرح کی عورت حالت احرام میں نہ نقاب پہنے گی اور نہ ہی دستانے پہنے گی، باقی رہا مرد کا سر تو حالت احرام میں وہ اپنے سر کو نہیں چھپائے گا۔ حالت احرام میں عورت کے چہرے سے متعلق امام احمد رحمۃ اللہ وغیرہ کے مذہب میں دو قول ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ مرد کے سر کی طرح ہے جسے نہ چھپایا جائے گا،
اور دوسرا قول یہ ہے کہ عورت کا چہرہ مرد کے دونوں ہاتھوں کے حکم میں ہے، جسے برقع اور نقاب وغیرہ کسی ایسی چیز سے نہیں چھپائے گی جو خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور یہی قول صحیح ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف نقاب اور دستانے کے استعمال سے منع فرمایا۔ البتہ حالت احرام میں عورتیں اپنے چہرے پر بغیر کسی حائل کے مردوں کی نظروں سے بچانے کے لیے گھونگھٹ نکال لیا کرتی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا چہرہ خود ان کے اپنے ہاتھوں اور مردوں کے ہاتھوں کی طرح ہے۔ جیسا کہ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے، اس لیے اسے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو چھپانا ہوگا، لیکن ایسے کپڑے سے جو انسانی اعضاء کے مطابق نہ سلا گیا ہو، یعنی اسی طرح جس طرح کہ مرد پجامہ یا شلوار وغیرہ نہ پہنے گا، تہمت کا استعمال کرے گا۔ گزشتہ مفہوم سے یہ متعلق منصف علیہ الرحمہ نے سورہ نور کی تفسیر میں جو وضاحت کی ہے، اس سے چند اقتباسات۔ عورت کو بہت سی ایسی چیزوں سے بچنا اور محفوظ رکھنا ضروری ہے جس سے مردوں کو بچانا ضروری نہیں ہے، اس لیے صرف عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے اور اظہار زینت و بے پردگی سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ عورتوں کے لیے لباس کے ذریعے پردہ پوشی کا اہتمام اور گھروں میں سکونت پذیر رہنا ضروری ہے، جبکہ مردوں کے لیے بات ضروری نہیں، کیونکہ عورتوں کا بے پردہ ہونا فتنہ فساد کا سبب ہے، جبکہ مرد ان کے نگران ہیں۔ اللہ باری تعالیٰ نے ارشاد ہے، یعنی آپ مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے، شرم گاہ کی حفاظت کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور خاص کر عورتوں کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ وہ پردہ پوشی کا خاص اہتمام کریں۔ شوہروں اور جن رشتہ داروں کو اس آیت میں مستثنی قرار دیا گیا ہے، ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں۔ البتہ زیب و آرائش کا جو حصہ خود بخود ظاہر ہو، جیسے اوپر والا لباس وغیرہ، تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی اور خرابی نہ ہو، کیونکہ اس کے اظہار سے چارہ کار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے کہ، اور امام احمد بن جنبر رحمۃ اللہ کا بھی مشہور مذہب بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ ظاہری زینت میں شمار ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ سے بھی ایک روایت یہی ہے، اور علماء کی ایک جماعت جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورتیں جلباب لٹکا کر یعنی گھونگھٹ نکالا کریں تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں اور انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ یہ ارشاد ربانی پہلے مسلک کی دلیل ہے۔ چنانچہ عبیدہ السلمانی وغیرہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں اپنی چادریں سر کے اوپر سے اس طرح لٹکا لیتی تھیں کہ راستے دیکھنے کے لیے صرف ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں حالت احرام میں عورت کو نقاب اور دستانے پہننے سے روکا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نقاب اور دستانہ حالت احرام کے علاوہ عورتوں میں مشہور و معروف تھا، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ عورتوں کے چہرے اور ہاتھ چھپے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حرکت و عمل سے عورتوں کو منع فرمایا جس سے سن کر یا کسی اور طرح ان کی پوشیدہ آرائش معلوم کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ اپنی جو آرائش انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے، اور فرمایا، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچر ڈال لیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان عورتوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر اپنی گردنوں پر لٹکا لیا۔ جیب قمیض کی ربائی میں شغاف کے نام سے، جسے ہم گریبان کہتے ہیں، جب عورت چادر کو گریبان پر ڈالے گی تو اس کی گردن بھی چھپ جائے گی۔
بعد ازاں اسے یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ گھر سے باہر جانے کی صورت میں اپنی چادر کو اوپر سے لٹکا کر گھونگھٹ نکال لے۔ ہاں اگر وہ گھر ہی میں رہتی ہے تو گھونگھٹ کا حکم نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظہور فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پردہ کروایا تو ان کا شمار امہات مومنین میں ہوگا، اور اگر پردہ نہ کرایا تو لونڈی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پردہ کروایا۔ اور عورتوں پر پردہ تو اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ ان کے چہرے اور ہاتھ نہ دیکھے جا سکیں۔ نیز پردہ آزاد عورتوں پر فرض ہے، لونڈیوں پر نہیں۔ چنانچہ عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں یہی معمول تھا کہ آزاد عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں اور لونڈیوں کے چہرے کھلے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی لونڈی کو چہرہ ڈھانپتے ہوئے دیکھتے تو اسے مارتے اور فرماتے، ارے بیوقوف، تو آزاد عورتوں سے مشابہت کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا سر، چہرہ اور دونوں ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ عورتیں جو جوانی سے گزر بیٹھی ہوں اور نکاح کی امید نہ ہوں، اور اگر اپنی چادر اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ پس آیت میں ان بوڑھی عورتوں کو جو شادی کی خواہش نہیں رکھتی رخصت دی گئی ہے کہ وہ حجاب والے کپڑے اتار سکتی ہیں، یعنی اس کے لیے جائز ہے کہ چادر نہ اوڑھیں اور پردہ نہ کریں، بشرطے کہ اپنی زینت و آرائش کی نمائش پر نامقصود ہو۔ تو ان بوڑھی عورتوں کو عام آزاد عورتوں سے اس لیے مستثنیٰ کیا گیا کہ جو وجہ فساد عام جوان عورتوں میں ہوا کرتی ہے، اور اب وہ ان بوڑھی عورتوں میں باقی نہیں رہی، جس طرح مردوں میں ہے۔ وہ زیر کفارت مرد جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں کو اظہار زینت کے مسئلے میں مستثنی کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ شہوت نہیں ہوتی جس سے فتنہ و خرابی پیدا ہو۔ بینہ اسی طرح لونڈی سے فتنے کا خوف نہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ بھی گھونگھٹ نکالے اور پردہ کرے، اور لوگوں پر بھی واجب ہے کہ اس سے نظریں نیچی رکھیں اور پھیر لیں، کیونکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ عام لونڈیوں کی طرف دیکھنا جائز ہے یا انہیں پردہ پوشی کی ممانعت ہے۔ انہیں اپنی نمائش کی کھلی اجازت ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن باتوں کا حکم آزاد عورتوں کو دیا ہے لونڈیوں کو نہیں دیا، اور سنت نبوی نے عموماً دونوں میں فرق کیا ہے، جبکہ کسی عام لفظ سے دونوں کا حکم الگ الگ نہیں بیان کیا، بلکہ مسلمانوں کا عام معمول یہی تھا کہ صرف آزاد عورتیں ہی پردہ کیا کرتی تھیں، لونڈیاں نہیں۔ اور سنت نبوی نے امراً دونوں میں فرق کیا ہے، جبکہ کسی عام لفظ سے دونوں کا حکم الگ الگ نہیں بیان کیا، بلکہ مسلمانوں کا عام معمول یہی تھا کہ صرف آزاد عورتیں ہی پردہ کیا کرتی تھیں، لونڈیاں نہیں۔ اور قرآن مجید نے اسی حکم عام سے صرف بوڑھی عورتوں کو مستثنی کیا ہے کہ ان پر پردہ واجب نہیں ٹھہرایا، جیسا کہ بعض مردوں کو یعنی غیر اولیاء کو مستثنی کیا کہ عورتیں ان کے سامنے آرائش اور پوشیدہ زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، کیونکہ نہ تو ان بوڑھی عورتوں میں شہوت باقی رہی اور نہ ہی ایسے مردوں سے کوئی خطرہ ہے، لہذا اس قاعدے تحفظ کے پیش نظر بعض لونڈیوں کو عام حکم سے مستثنیٰ کرنا بدرجہ اولیٰ مناسب ہے، یعنی وہ لونڈیاں جن کے پردہ نہ کرنے اور زینت خفیہ کی نمائش سے فتنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح بعض محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی پوشیدہ زینت کا اظہار جائز نہ ہوگا، جیسا کہ شوہر ایسے جوان بیٹے جن کے اندر شہوت اور عورتوں کے معاملات سے دلچسپی ہو،
خلاصہ یہ کہ قرآن پاک کا حکم عام حالات و عادت کے پیش نظر ہے، لیکن اگر کوئی معاملہ عام عادت سے مختلف ہو تو حکم بھی عام حالات سے مختلف ہوگا۔ یعنی جب باندیوں کے بے پردہ باہر نکلنے اور ان کی طرف دیکھنے سے فتنے کا خطرہ ہو تو اس سے روکنا واجب ہوگا، اور یہی حکم دوسری صورتوں میں بھی لاگو ہوگا۔ چنانچہ اگر بندیاں اور نامالک بچے ایسے خوبصورت ہوں کہ ان کی طرف دیکھنے سے فتنے کا خوف ہو تو علماء کی رائے میں ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ امام احمد مروزی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ غلام کی طرف دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر فتنے کا ڈر ہو تو نہ دیکھے۔ کتنی ہی نظریں ایسی ہیں جو دیکھنے والے کے دل میں مصیبت ڈال دیتی ہیں۔ یعنی امام احمد مروزی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ سے سوال کیا کہ ایک شخص توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری پیٹھ پر کوڑے بھی برسائے جائیں تب بھی میں گناہ کے قریب نہ جاؤں گا، البتہ وہ نظر بازی سے باز نہیں آتا، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کیسی توبہ ہے؟ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پھیر لو۔ امام ابن ابی الدنیا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد اور سوید نے بتایا، انہیں ابراہیم بن حراسہ نے، وہ عثمان بن صالح سے اور حسن سے اور وہ ذکون سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مارداروں کے بچوں کے پاس نہ بیٹھو، کیونکہ ان کی صورتیں عورتوں جیسی ہوتی ہیں اور وہ کنواری لڑکیوں سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ مندرجہ 12 اثر لار و قیاس چھوٹی جھوٹی برائی سے بڑی پر فتنہ کرنے کے باب ہے۔ اگر آگے فرماتے ہیں کہ یہی حکم ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ ہے، یعنی اگر کوئی عورت عورتوں کے لیے فتنہ ہو تو اس سے بھی پردہ کیا جائے۔ اسی طرح عورت کے بعض محرم رشتہ دار جیسے شوہر کا لڑکا، شوہر کا پوتا، عورت کا بھتیجا، بھانجا اور عورت کا زر خرید غلام، ان لوگوں کے نزدیک جو اسے محرم سمجھتے ہیں، جب ان سے مرد یا عورت کے فتنے کا خوف ہو تو اسے پردے کا حکم کیا جائے گا، بلکہ پردہ واجب ہوگا جن صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی یہ پردہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، یعنی پاک بازی اور طہارت اور طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے کیونکہ نظر بازی اور بے پردگی سے شہوت کربی اور لذت نظر کا حصول ہوتا ہے، جس سے تزکیہ نفس اور طہارت روح ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ نظر بازی سے بدرجہ اولا روکا جائے اور پردے کو واجب قرار دیا جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ کے علاوہ باقی اصحاب ستہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجڑوں اور مردوں کی صورت اختیار کرنے والی عورتوں کو لعنت کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہجڑوں کو اپنے گھروں سے نکال دو، فلاں فلاں ہجڑے کو نکال باہر کرو۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 3 ہجڑے تھے، لیکن ان میں بڑی برائی نہ تھی، بس ان کی نرم اور میٹھی باتوں میں عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ پیر رنگنے میں اور عورتوں جیسے کھیل کود ہی میں ان کا سارا ہجڑا پن ظاہر تھا۔ سنن ابو داؤد میں ابو یسار القرشی عن ابی ہاشم عن ابی ہریرہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ہجڑا لایا گیا جس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عورتوں کی مشابہت کرتا ہے۔ آپ نے اسے شہر بدر کرنے کا حکم دیا اور اسے مقام نقی کی طرف نکال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اسے قتل کر دیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نمازیوں کے قتل سے روکا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے ہجڑوں کو آبادیوں سے نکار دینے کا حکم دیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہجڑا جو اپنے آپ کو بلا روک ٹوک لوگوں کے حوالے کر دے کہ لوگ اس سے لذت اندوز ہوں، اس کے جسم کی خوبصورتی دیکھیں اور اس کے ساتھ بد فعلی بھی کریں، تو ایسے ہجڑے کو مسلمان آبادی سے نکالنا اور شہر بدر کرنا اور زیادہ ضروری ہے۔ ہجڑوں کے ذریعے مردوں اور عورتوں دونوں میں بگاڑ پیدا ہوگا، کیونکہ وہ عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس لیے عورتیں اس کے ساتھ میل جول رکھ سکتی ہیں۔ مردوں اور عورتوں دونوں میں بگاڑ پیدا ہوگا کیونکہ وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس لیے عورتیں اس کے ساتھ میل جول رکھ سکتی ہیں اور اس سے بری عادتیں بھی سیکھ سکتی ہیں، اور چونکہ وہ مرد ہے اس لیے وہ عورتوں کو خراب بھی کر دے گا۔ نیز جب مرد اس کی طرف رغبت کریں گے تو عورتوں سے اراض کریں گے۔ علاوہ جب عورت دیکھے گی کہ فلان مرد ہجڑے کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ خود مرد کی مشابہت اختیار کرے گی اور انہی کے رنگ ڈھنگ اپنائے گی، پھر اسے دونوں جنسوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملے گا، پھر یہ عورتوں کی مجامت اختیار کرے گی جیسا کہ وہ ہجڑا مرد کی مجامت اختیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب عزیز میں نظریں بچھانے کا حکم دیا ہے جس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرمگاہ سے نظر بچانا، نمبر 2 محل شہوت سے نظر بچانا۔ پہلی قسم کی مثال ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ سے اپنی نظر بچائے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی نہ تو مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ دیکھے اور نہ عورت کسی دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھے۔ چنانچہ ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنی ستر پوشی کا پورا اہتمام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یعنی اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا ہر ایک سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے بس میں ہو کہ کوئی تیری شرمگاہ نہ دیکھ پائے تو کسی کو دیکھنے کا موقع نہ دے۔ پھر میں نے عرض کی، اگر کوئی اکیلا ہی ہو تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا زیادہ ضروری ہے، اور بقدر ضرورت شرمگاہ کو ننگا کرنا جائز ہے، جیسا کہ قضائے حاجت کے وقت۔ اسی طرح اگر مرد اکیلا غسل کر رہا ہو، وہاں آڑیا یا پردہ ہو تو ننگا غسل کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور ایوب علیہ السلام نے کیا تھا، اور جیسا کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، اور جیسا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل فانا مذکور ہے۔ البتہ نظر کی دوسری قسم یعنی کسی اجنبی عورت کی پوشیدہ زینت کی طرف دیکھنا تو یہ پہلی قسم سے بھی زیادہ سخت ہے، جیسا کہ شراب پینا مردار خون اور سور کی گوشت کھانے سے زیادہ برا ہے، اس لیے کہ شراب پینے پر حد مقرر ہے، لیکن اگر کوئی بغیر عذر کے ان محرمات کا کھاتا پیتا ہے تو اس پر تعزیز ہے، کیونکہ جس طرح شراب کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے ان محرمات کی طرف نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ مردوں کی شرمگاہ کو دیکھنے کا ہے، جس طرح عورت یا اس کے ہم نسل کی طرف دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، مرد کی شرمگاہ دیکھنے کی اس طرح خواہش نہیں ہوتی۔ نابالغ بچے کی طرف شہوت سے دیکھنا بھی اس حکم میں داخل ہے، اور علماء کا اس کی حرمت پر اتفاق ہے، جس طرح کہ اجنبی عورت اور بند نظر شہوت محارم کی طرف دیکھنے کی حرمت پر اتفاق ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اس طرح یعنی نابالغ
بچہ اور وہ جوان جس کو ابھی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو کی طرف دیکھنا 3 قسم کا ہے۔ پہلی صورت امرد کی طرف بنظر شہوت دیکھنا، یہ بلا اتفاق حرام ہے۔ دوسری صورت یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ اس دیکھنے میں شہوت قطعا نہیں ہے، جیسا کہ کسی نیک و پرہیزگار آدمی کا اپنے خوبصورت بیٹے اور بیٹی اور اپنی خوبصورت ماں کی طرف دیکھنا، کیونکہ اس صورت میں شہوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علاوہ اس کے کہ وہ انتہائی بدکردار شخص ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دیکھنے کے ساتھ شہوت کا وجود ہو وہ دیکھنا حرام ہے۔ یہی حکم اس شخص کے دیکھنے کا بھی ہے جس کا دل امرد کی طرف مائل ہی نہ ہوتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، یا وہ قومیں جو اس برائی کو جانتی ہی نہیں بلکہ ان کے نزدیک اپنے لڑکے کی طرف دیکھنے اور اپنے پڑوسی کے بچے یا کسی اجنبی بچے کی طرف دیکھنے میں کوئی فرق نہیں، اس سے ان کے دل میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کے عادی نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا دل صاف ہے۔ چنانچہ عہد صحابہ میں لونڈیاں کھرے سر راستوں سے گزرتی تھی اور مردوں کی خدمت بھی کیا کرتی تھی، اس کے باوجود ان کے دل صاف تھے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخص خوبصورت ترکی لونڈیوں کو ان ہی کی طرح شہر میں آزاد چھوڑ دے کہ لوگوں کے درمیان گھومے پھرے تو اس سے فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ اسی طرح خوبصورت نابالغ بچوں کے لیے بھی مناسب نہیں کہ وہ بلا ضرورت وہ ایسے گلی کوچوں میں پھرتے رہیں جہاں فتنے کا ڈر ہو، لہذا خوبصورت نابالغ بچوں کو نہ کپڑے اتارنے دیے جائیں اور نہ اجنبی لوگوں کے ساتھ حمام میں بیٹھنے دیا جائے اور نہ اجنبی لوگوں کے بیچ انہیں ناچنے کی اجازت دی جائے، بلکہ اسی طرح ہر اس کام سے روکا جائے جس میں لوگوں کے لیے فتنے کا خطرہ ہو، اور نظر کا مسئلہ اسی اصول کے مطابق ہوگا۔ مذکورہ بالا دونوں قسموں کا حکم میں علماء کے نزدیک متفق ہے، لیکن نظر کی تیسری قسم کے متعلق اختلاف ہے، یعنی نابالغ لڑکے کی طرف بغیر شہوت کے دیکھنا جبکہ شہوت کے ابھرنے کا خطرہ ہو۔ اس بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے 2 قول ہیں۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ایسی نظریں جائز نہیں ہیں، اور یہی حکم امام شافعی رحمۃ اللہ اور دوسرے لوگوں سے بھی منقول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسی نظر جائز ہے کیونکہ اصل شہوت کا نہ ابھرنا اور کوئی چیز محض شک کی بنیاد پر حرام نہیں کی جا سکتی، بلکہ ایسی نظر مکروہ ہو سکتی ہے، لیکن پہلا مذہب ہی راجح اور قوی ہے، جس طرح کے مذہب امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ میں راجح قول یہی ہے کہ اجنبی عورتوں کی طرف بغیر ضرورت کے دیکھنا جائز نہیں اگرچہ شہوت کا بالکل معدوم ہو، کیونکہ شہوت کے ابھرنے کا خوف تو بہرحال موجود ہے۔ اسی وجہ سے اجنبی عورت سے تنہائی میں ملاقات کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ فتنے کا سبب بن سکتی ہے، اور قاعدہ مسلمہ ہے کہ جو امر فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہو وہ حرام ہے۔ اسی لیے اگر کوئی واقعہ ضرورت نہ ہو تو ہر اس راستے کو بند کرنا ضروری ہے جو کسی وجہ سے فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر وہ نظر جو فتنے کا ذریعہ بن سکتی ہو اور کوئی خاص ضرورت بھی نہ ہو وہ حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی راجح ضرورت ہو تو جائز ہے، مثلا پیغام نکاح دینے کا، والے کا اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا، یا ڈاکٹر کا مریض خاتون کو دیکھنا وغیرہ۔ ایسی صورت میں دیکھنا جائز ہے بشرطے کہ بغیر شہوت کے ہو، اور اگر ضرورت و حاجت درپیش نہ ہو تو محض فتنے کو دیکھنا جائز نہ ہوگا۔ جہاں تک آنکھوں کا تعلق ہے، انہیں کھلی رکھنا اور ان سے دیکھنا ایک ضرورت ہے، اور جب آنکھیں کھلی ہوں گی تو بسا اوقات اچانک بلا ارادہ نظر پڑ جائے گی، لہذا اسے نیچی رکھنا ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نظروں کے کچھ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو
آواز کچھ پست رکھنے کی وصیت کی تھی، اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کا تعلق ہے تو اس میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی آواز پست رکھتے تھے ہیں، کیونکہ انہیں یہی حکم ہے، اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے وقت آوازیں بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آواز پست کرنا ایک خاص حکم ہے جو پسندیدہ ہے، اور بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں آواز پست رکھ سکتا ہے، لیکن اسے اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ بعض موقعوں پر اسے بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے اور کہیں اس سے باب کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھو۔ آواز اور نظر کا پست رکھنا دل میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے والی چیز کی جامعہ ہے، کیونکہ سماعت کے راستے کوئی بات دل میں داخل ہوتی ہے اور آواز کے ذریعے باہر آتی ہے، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اعضاء کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ فرمایا، کیا ہم نے اسے 2 آنکھوں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یعنی آنکھ اور نظر کے ذریعے دل معمورات کی خبر پاتا ہے اور زبان اور آواز معمورات کو دل سے باہر لاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آنکھیں دل کی رہبر، خبر پہنچانے والی اور ٹو لگانے والی ہوتی ہیں، اور زبان دل کی ترجمانی کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ان کے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس کا یہ بھی ارشاد ہے، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کریں اور انہیں بابرکت کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ مزید ارشاد ہے کہ جب تمہیں اللہ کے رسول سے سرگوشی کرنی ہو تو اس تخلیے اور سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمایا کرتے تھے، اے میرے اللہ، دل کو گناہوں سے پانی، برف اور اولے کے ذریعے پاک کر دے۔ اور نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اے اللہ، اسے پانی، برف اور اولے کے ذریعے پاک کر دے اور اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میر کچیر سے پاک کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات اور احادیث میں طہارت سے مراد گناہوں سے پاکی ہے، کیونکہ گناہوں کو رجس یعنی ناپاکی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور لفظ زکاہ طہارت سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے جو طہارت یعنی گناہوں سے پاکی کو بھی شامل ہے اور اعمال صالحہ کی زیادتی اور ترقی کو بھی شامل ہے۔ مغفرت و رحمت، عذاب سے چھٹکارا، ثواب کا حصول، برائی سے دوری اور بھلائی کا حصول وغیرہ، یہ سب معافی لفظ دکات میں شامل ہیں۔ رہا مسئلہ نظر فجاہ یعنی اچانک پڑنے والی نظر کا تو وہ معاف ہے، بشرطے کہ اپنی نظر کو پھیر لے، جیسا کہ حدیث کی مستند کتابوں میں ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اچانک پڑنے والی نظر کا حکم کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظریں پھیر دو۔ اس طرح کتب سند میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک بار نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ، کیونکہ پہلی نظر تو تمہیں معاف تھی لیکن اب دوسری معاف نہیں۔ اور مستند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، اور مستند احمد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس شخص کی نظر کسی اجنبی عورت کے حسن و زینت پر پڑی اور پھر اس نے اپنی نظر پھیر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایسی لذت عبادت پیدا کر دے گا کہ اس کا اثر وہ قیامت تک محسوس کرتا رہے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جن صورتوں کو دیکھنا حرام ہے، جیسے کہ عورت اور خوبصورت نابالغ لڑکا وغیرہ، ان سے نظر پھیر لینے سے 3 بڑے اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان کی چاشنی اور لذت جو اللہ واسطے چھوڑی ہو، اس لذت سے بہت ہی شیریں اور بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی چیز صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل میں نور اور فراست پیدا ہوتی ہے۔ قوم لوط سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیری جان کی قسم یہ لوگ اپنے نشے میں مدہوش ہیں۔ معلوم ہوا کہ صورتوں سے لگاؤ عقل کے اندر فساد، کوتاہی نظری اور دل کی مدہوشی بلکہ جنون کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو بچا کر رکھنے والی آیت کے بعد آیت نور کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ شاہ بن شجاع کی فراست اور دور بینی برقیں گرتی نہیں کرتی تھی۔ وہ فرماتے تھے، جس نے اپنی ظاہر کو سنت کی پیروی سے سجایا اور باطن پر ہمیشہ پہرہ دار رکھا اور اپنی نظر کو حرام سے محفوظ رکھا اور نفس کو شہوت سے بچائے رکھا، اور اس کے بعد ایک 5ویں چیز کا ذکر فرمایا، غالباً عقر حلال ہے، جو اس کی فراست نظر کبھی گرتی نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کے امر کی قسم سے بدلہ دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نور بصیرت کو اور جلا دیتا ہے، علم معرفت کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے، اور اس قسم کی اور بہت سی چیزیں جن کا تعلق قلبی بصیرت سے ہوتا ہے بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، نظر کو خواہش سے محفوظ رکھنے کا تیسرا فائدہ دل کی قوت، ثابت قدمی، پختہ عزمی اور دلیری کا حصول ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قوت دلیل کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا فرماتا ہے، چنانچہ خواہشات نفس کو پچھاڑ دینے والے بندے کے سایہ سے شیطان بھی بھاگتا ہے، جبکہ وہ شخص جو اسیر ہوس ہو، اس کے اندر ذلت نفس، بزدلی اور خستہ و اہانت جیسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے اور ذلت و خواری اپنے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ لوگ بادشاہوں کے دروازے پر عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اللہ کی اطاعت میں ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عمدہ سدھائے ہوئے گھوڑے انہیں تیزی سے لے اڑیں اور اپنی ٹاپوں کے ساتھ انہیں لے کر آگے بڑھیں، لیکن ذلت اور رسوائی ان کی گردنوں پر سوار رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں کو رسوا کرے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اطاعت والے کام میں اس سے
دوستی کی اور جس نے اس کی نافرمانی کی تو اس سے بقدر معصیت دشمنی کی۔ اور دعائے قنوت میں وارد ہے کہ جس کی اے اللہ تو نے سرپرستی کی وہ رسوا نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو نے دشمنی کی وہ عزت نہیں پا سکتا۔ اور برائی کے دل دادا جو اپنی نظر نیچی نہیں رکھتے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوصاف حمیدہ کے برعکس بیماریوں سے موصوف کیا ہے، یعنی مستی میں مبتلا، اندھے پن کا شکار، جاہل، بے عقل، گمراہ، باز و حسد، بغض و حسد میں گرے ہوئے اور بصیرت سے محروم۔ مزید انہیں خبیث، فاسق، حد سے تجاوز کرنے والا، اپنے اوپر زیادتی کرنے والا، فساد اور مجرم، برائی کا شکار اور فحاشی میں مبتلا وغیرہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ قوم سے متعلق ارشاد ہے: تم لوگ پرلے درجے کے جاہل ہو۔ اس آیت مبارکہ میں انہیں جاہل کہا گیا ہے۔ انہی سے متعلق ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: تیری عمر کی قسم وہ لوگ اپنے نشے میں مدہوش ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے: کیا تم میں ایک بھی نیک چلن نہیں ہے؟ ایک اور جگہ ارشاد ہے: تو ہم نے ان کی آنکھیں بے نور کر دیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے: تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے: پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ نیز ارشاد ہے: وہ لوگ بہت ہی برے اور نافرمان تھے۔ نیز ارشاد ہے: کیا تم لوگ شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو؟ اس صورت میں آگے فرمایا کہ اے میرے رب، شریر لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور آگے فرمایا یعنی ان کے اوپر آسمان سے آفت اتاری گئی ان کی نافرمانی کی پاداش میں۔ اور ارشاد ہے: حد سے گزرنے والے کے لیے وہ پتھر تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر بازی اور لونڈے بازی شرک تک پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا لیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لیے صورتوں کا عشق اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب دل میں اللہ کی محبت اور ایمان کمزور پڑ جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی والہانہ محبت کا ذکر قرآن عزیز میں یا تو عزیز مصر کی مشرکہ بیوی کے تعلق سے کیا یا پھر لوط علیہ السلام کی مشرک قوم کے تعلق سے کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پختہ عاشق اپنے معشوق کا غلام، اس کے اشارے پر ناچنے والا اور دل سے اس کا اسیر ہوتا ہے۔